ناظرین آداب، خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسلم بے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج من کی بات پروگرام کے 60ویں اور سال کے آخری ایپیسوڈ میں عوام سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے لیے اگلی دہائی صرف نوجوانوں کی ترقی کے لیے نہیں ہوگی بلکہ نوجوانوں کی صلاحیتوں سے تحریک لینے والے ملک کی ترقی کی ہوگی۔ انہوں نے سال کے اپنے آخری من کی بات پروگرام میں مقامی مصنوعات خریدنے کے موضوع پر عوام کے ساتھ اپنے خیالات مشترک کیے۔ وزیر اعظم نے اہل وطن سے مقامی مصنوعات کو خریدنے کی اپیل کی۔ جموں و کشمیر اور لیہ لداخ میں لوگوں کے روزگار کو تحریک دینے والے اور خود مختار بنانے والے حمایت پروگرام کا بھی من کی بات پروگرام میں ذکر کیا۔ شمالی بھارت میں سرد لہر کا قہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل کے لیے دلی، راجستھان، پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش اور بہار کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا ریڈ الرٹ کوڈڈ انتباہ لوگوں کو محتاط کرنے کا طریقہ ہے جس میں لوگوں کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہلے ہی آگاہ کیا جاتا ہے۔ آئندہ 2 دن تک پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، راجستھان اور اتر پردیش کے شمالی علاقوں میں سرد لہر کی صورتحال رہے گی۔ 1 اور 2 جنوری کو ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر میں برف باری ہو سکتی ہے۔ ہریانہ اور پنجاب میں لوگوں کو دھند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہماچل پردیش کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 0 ڈگری سے نیچے چلا گیا ہے، حالانکہ آج یوپی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت میں 2-3 ڈگری کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے۔ ہریانہ کے ریواڑی میں قومی شاہراہ پر کہرے کی وجہ سے یہ کے بعد دیگرے تقریباً 2 درجن گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی۔ اس خطرناک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد کی موت ہو گئی جبکہ تقریباً 1 درجن افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ ساتھ ہی قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بحالی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج CRPF کے نئے صدر دفتر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اپنے خطاب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ تریپورہ اور پنجاب میں دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہو یا سرحد پر ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری، CRPF کے جوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے جس CRPF کے نئے صدر دفتر کا سنگ بنیاد رکھا، یہ دفتر دلی میں CGO کمپلیکس کے پاس بنایا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو 2022 تک مکمل کرنے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل دلی میں بھارت تبت بارڈر پولیس صدر دفتر کا دورہ کیا۔ امت شاہ کے ساتھ وزیر مملکت برائے داخلی امور نتیانند رائے اور داخلہ سیکریٹری اجے بھلا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے ITBP کے ذریعے استعمال کیے جانے والے جدید ساز و سامان اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایک نمائش کا معائنہ بھی کیا۔ بعد میں ITBP کے DG SS دیسوال کی قیادت میں سینئر افسران نے ایک پریزنٹیشن دیا اور وزیر داخلہ کو کنٹرول لائن پر دستوں کی تعیناتی کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ شہریت ترمیمی قانون کے سلسلے میں ملک کی اقتصادی راجدھانی ممبئی میں BJP کے ذریعے ایک پریس کانفرنس کی گئی۔ اس میں BJP کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے شہریت ترمیمی قانون پر اپوزیشن کے ذریعے پھیلائی جانے والی افواہوں کا جواب دیا۔ نقوی نے کہا کہ قانون کے بارے میں لوگوں کو اکسا کر ملک کے ایک بڑے طبقے کو مرکزی دھارے سے الگ تھلگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ BJP ترجمان شاہ نواز حسین نے کہا ہے کہ ڈیٹینشن کیمپ سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ کیمپ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر قانونی طریقے سے ملک کے اندر آئے ہیں۔ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ کے لیڈر ہیمنت سورین آج ریاست کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ گورنر دروپدی مرمو انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گی۔ حلف برداری تقریب میں تمام سیاسی جماعتوں کے سینئر لیڈروں کی شرکت متوقع ہے۔ JMM، کانگریس اور RJD کے عظیم اتحاد نے جھارکھنڈ انتخابات میں 81 میں سے 47 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ حکومت کی طرف سے جنوبی کشمیر میں میڈیکل تعلیم کو فروغ دینے کے لیے اننت ناگ میں ایک نیا سرکاری میڈیکل کالج قائم کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ جموں کشمیر مرکز کے زیر انتظام ریاست میں اب 10 میڈیکل کالج ہوں گے۔ وہاں 2 ایمز اور 1 پرائیویٹ میڈیکل کالج پہلے سے ہی چلائے جا رہے ہیں۔ نئے میڈیکل کالج کے قیام پر میڈیکل طلبہ حکومت کی ستائش کر رہے ہیں۔ نئے میڈیکل کالج کی شروعات سے ریاست میں سستی میڈیکل تعلیم کو فروغ ملے گا اور سرکاری شعبے میں صحت خدمات کے معیار کو بھی بڑھایا جا سکے گا۔ ناظرین، اس وقت کی خبروں میں بس اتنا ہی۔ اب اجازت دیجیے۔ آداب۔